صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو قریظہ کا محاصرہ ہے اور اب بات وہاں پہنچی ہے کہ نیگوسیشن سرنڈر کے لیے کہ کن شرائط کی بنیاد پہ یہ معاملہ طے پائے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی غداری، ایک بہت بڑی ٹریچری ان یہود نے کی تھی اور ایک بہت بڑے مسئلے سے مسلمانوں کو مدینے میں دو چار کر دیا تھا اپنی کوششوں سے۔ تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، یہ اب یہ نیگوسیشن جاری ہے۔ اس نیگوسیشن کے دوران ایک اور بات ہے جو ہم اس سیگمنٹ میں اس پہ زیادہ زور دیں گے، وہ ہے عصبیت کی عصبیت، قبائلی عصبیت جو کہ عرب معاشرے میں تھی۔ ہمارے ہاں دوسرے قسم کی عصبیتیں ہیں، قبائلی نہیں ہیں تو ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں۔ مسلمانوں میں مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں ہیں، اور جیسے ہم نے پچھلے سیگمنٹس میں یہ دیکھا کہ یہ چیزیں رہیں گی بھی ہمیں۔ اب اس کو ایک طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اور لیڈرشپ کا یہ اہم کام ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو نیگیٹو فیلنگز ہیں اس کو کس طرح قابو میں رکھا جائے۔ اور ایک انفرادی طور پہ بھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ ان فیلنگز کو سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور کنٹرول کیا جائے کہ آپ کا نفس اس کی طرف آپ کو جتنی بھی رغبت دلاتا ہو، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ادروائز پورا معاشرے کا جو نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جب یہ اوس و خزرج کا معاملہ تھا اسلام سے پہلے، تو یہ ایک دوسرے سے کہ جانی دشمن تھے اور آئے دن ان کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں، قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اسلام کی نعمت کے طور پہ یہ بیان کرتا ہے کہ تم تو ایک کنویں کے بالکل قریب تھے اس پہ گرنے کے، یعنی اس تباہی کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر رہے تھے، کہ اسلام نے آ کے تم کو ایک ایسے نظام میں اور ایسے نظریے میں باندھ دیا کہ یہ چیزیں اب تم سے نکل جانی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ کبھی نیگیٹیولی کبھی پازیٹیولی یہ چیزیں سر اٹھاتی رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اور پوری اسلامی تاریخ میں۔ لیکن اس کی اویئرنیس رکھنا مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے، کہ اس کو کیسے ایک حد میں رکھا جائے، وہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو ہم اگر آپ یاد کریں کہ بنو قینقاع کے معاملے میں جبکہ وہ جو خزرج قبیلہ تھا انصار کا، اس کے الائز تھے، یعنی ان کے مختلف یہودیوں کے قبیلے مختلف انصار کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا، ایک الائنس تھا، جنگیں بھی انہوں نے ساتھ لڑی ہوئی تھیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو بنو قینقاع کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رعایت کی تھی کہ ان کے عبداللہ ابن ابی جو کہ حالانکہ منافقین کے سردار تھے، لیکن یہ جو معاملہ تھا وہ ایک طرح سے ان کی انٹرونشن بھی اس میں ہوئی کہ ان کو ایک اچھی ڈیل ایک طرح سے کہیں کہ وہ مل گئی، کہ ان کو بہت زیادہ ان کو پریشانی نہیں ہوئی اور ان کے جوانوں کو قتل نہیں کیا گیا، وہ ساری چیزیں۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا اور یہ اس سے بہت بڑی نوعیت کا معاملہ تھا، جیسے ہم نے کہا کہ پوری مدینے کی جو ایگزسٹنس تھی وہ داؤ پہ لگ گئی تھی۔ اتنے بڑی فوج اس سے پہلے کبھی اکٹھے نہیں ہوئی تھی، اور اس کے سب انسٹیگیٹ کرنے والے یہی تھے۔ بنو قریظہ کے اندر ہی یہ میٹنگز ہوتی تھی اور وہیں یہ ساری چیزیں طے پائی تھیں۔ اب معاملہ جب یہ آیا تو اوس جو کہ بنو قریظہ کے ساتھ الائنس میں تھے، جیسے خزرج قینقاع کے ساتھ تھے تو یہ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ان میں سے کچھ افراد نے یہ کہا کہ جی جیسے آپ نے معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا جو کہ خزرج کے معاونین تھے، الائز تھے، تو ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو کہ ہمارے الائز ہیں۔ اور اس کے کچھ لوگوں میں یہی جو عصبیت والی بات ہے وہ
کسی نہ کسی حد تک لوگوں میں رہ جاتی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیونکہ ان کے ساتھ یہ ایک ریلیکسیشن ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بہت ہی منصفانہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں فیصلہ خود نہیں کرتا بلکہ میں اس میں سے آپ ہی میں سے اوس کے ایک جو بڑے باعزت فرد ہیں وہاں صحابہ میں سے، میں ان کے ذمہ یہ لگاتے ہوں اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک. تو یہ ذمہ داری دی گئی سعد ابن معاذ کو. اور ہم نے ابھی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ سعد ابن معاذ زخمی ہو گئے تھے خندق کے مارکے کے دوران، اور وہ ابھی ٹریٹمنٹ ان کا ایک طرح سے چل رہا تھا مدینے میں، کہ جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ جو ان کا فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا. تو وہ انہوں نے پھر ایک دفعہ آ کے کنفرمیشن بھی کی کہ تمام لوگوں کے ساتھ، اور اس مجلس میں وہ آئے اور انہوں نے سب لوگوں سے کہا کہ سب کو میری بات منظور ہوگی. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رسپیکٹ لوگوں کے سامنے تھی کہ ان کی طرف انہوں نے نظر نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی افرمیشن انہوں نے حاصل کر لی کہ ہاں جو کچھ تم کہو گے وہ سب کو منظور ہوگا. اب سعد ابن معاذ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام ایڈلٹس جو جنگ لڑنے کے قابل جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان کے مال اور اسباب ضبط کر لیے جائیں گے، مسلمانوں کی ملکیت ہو جائیں گے، اور ان کی جو عورتیں اور بچے ہیں وہ مسلمانوں کے غلام بنا دیے جائیں گے. یہ اس شخص کا فیصلہ تھا جو کہ بنو قریظہ کے الائز جو اوس تھے ان کا ایک اہم سردار. اور دیکھیں اسلام جو ہے ان ساری چیزوں سے جن کو مبرہ کر دیتا ہے، جو یہ عصبیت کے معاملات ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بنو خزرج کو یہ ملا تو ہمیں یہ کیوں نہیں ملا. یہ بہت بہت اعلیٰ مقام کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں اور جن سے ہمیں جو ہمارے رول ماڈلز ہیں ان سے ہی ہمیں سیکھنا چاہیے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر ان کو اسی حساب سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، اور ان کے جو مال و اسباب تھا وہ مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد جو ان کے عورتیں اور بچے تھے وہ بھی مسلمانوں کے غلام اور باندیاں بن گئے. اس میں سے ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں یا ان کی جو باندی بنی وہ رقیہ ان کا نام تھا. اور رقیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش کی کہ وہ اگر اسلام قبول کر لیں اور آپ کے نکاح میں آ جائیں تو وہ آپ ایک طرح کی عورت اپنے گھر میں ایک عزت دار عورت کے طور پہ رہ سکیں، بجائے اس کے کہ ایک باندی کے غلام کے طور پہ، ایک لونڈی کے طور پہ رہیں. جس پیشکش کو انہوں نے رد کر دیا، جس پیشکش کو انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ اپنے جوڈائزم پہ اور اپنے یہودیت پہ قائم رہنا چاہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اور یعنی یہ بات ایک ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ یہ بات بڑی ایک طرح سے معیوب سمجھی جاتی ہے کسی کے لیے کہ کوئی کہیں رشتہ دے اور وہاں سے انکار ہو جائے. یہ تو خیر ایک لونڈی یا جو جنگ میں ہاتھ آئی تھی ان کا معاملہ تھا، لیکن عام طور پہ بھی گھرانوں کے اندر یا یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب کوئی رشتہ دیا جائے اور اس سے انکار ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کئی باتیں بنائی جاتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور برتر کون سی شخصیت ہے. اب آپ کو جب کسی نے انکار کر دیا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ایسی، ٹھیک ہے ڈسپلیجر ایک اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی کوئی ایسی ایک مسئلہ نہیں بنایا کہ ایسا کیوں ہو گیا. اور یہ اس کے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے اور اس کی برائیاں، جو شخص جس کے اندر بڑی اچھائیاں نظر آ رہی تھیں ایک وقت کہ رشتہ دینے پہ تیار تھے، وہی شخص جو ہے اور وہی خاندان جو ہے وہ برا بلا بن جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. تو اس کو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل خندہ پیشانی سے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے وہ، لیکن اس بات پہ ان کو ڈسپلیجر ضرور تھا کہ انہوں نے اپنے جو صحیح حق کو پہچاننے میں غلطی کی، اور اس کے اوپر وہ جمی رہیں کہ وہ ہم جو ہے وہ یہودیت انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن پھر کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا، اور ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا.
تو یہ ایک اور واقعہ. اور اس کے بعد جو جیسے ہم نے کہا کہ فیصلہ سعد ابن معاذ کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ ان کے جو جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی ہوا. اس میں مختلف فگرز آتی ہیں، 600 700 800 تک کی فگر بھی آتی ہے. یہ تینوں ابن اسحاق نے کوٹ کی ہیں. اور ان لوگوں کو مدینے میں ایک ٹرنچ بنا کے اور اس کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا. اور ان میں ایک خاتون ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس قبیلے کی جس کو قتل کیا گیا تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ تھی، اور جس وقت ان کے مردوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو وہ قہقہ لگا رہی تھی اور ہنس رہی تھی جیسے اس کو کسی چیز کا اثر نہیں ہے. لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ اسے بھی قتل کیا جائے گا. اور عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے حیرانی تھی کہ جس کو پتہ ہے کہ اس کو قتل کیا ہے، اس کے باوجود اس کا یہ عالم تھا کہ وہ قہقہ لگا رہی ہوگی. اس کے بعد اس عورت کو جب یہ قتل کے لیے لے جایا گیا تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کیوں قتل کیا، یعنی عورتوں کو تو نہیں اس طرح کی سزا دی گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے اس وجہ سے، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس وجہ سے قتل کیا جائے کہ میں نے کچھ ایسا کیا تھا کہ جس کی بنا پہ میں اس سزا کی مستحق تھی. تو یہ انجام ہوا بنو قریظہ کا. اور یہ وہ آخری قبیلہ تھا جو مدینے کے آؤٹ سکرٹس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جن کے معاہدات تھے. پہلے ہم نے دیکھا بنو نذیر، اس سے پہلے ہم نے دیکھا بنو قینقاع. تو یہ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑا اور مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے اقدامات کیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر اس نوزائیدہ اسلامی سلطنت کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے یہ اقدام اٹھانے ضروری تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی